مرثیہ گرمی کا سماں۔ مرثیہ کی تعریف۔ لفظ مرثیہ عربی لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی کسی کی موت پر بیان کرتے ہوئے رونے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے غم کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شخصی مرثیہ جس میں کسی بھی شخص کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے، دوسرا ہے کربلائی مرثیہ جس میں واقعات کربلا، امام حسین رضی اللہ اور ان ساتھیوں کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ کربلائی مرثیہ کی اجزاء ترکیبی میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت میں بین اور دعا شامل ہے۔ اردو میں مرثیہ نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے شروع ہوئی۔ دکنی ادب میں کئی مرثیے لکھے گئے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کو فروغ ملا۔ انیس اور دبیر مشہور مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں۔ انیس کی حالت زندگی۔ میر بابر علی انیس 1801 سے 1874 اردو کے مشہور مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انیس کو لفظوں کا جوہری کہا جاتا ہے۔ ان کے مرثیے جذبات نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری اور اپنے انداز بیان کے لیے مشہور ہیں۔ انیس نے اپنے ایک مرثیے میں کربلا کی جنگ کے دن میدان جنگ میں گرمی کا حال جذباتی انداز میں بیان کیا ہے۔ مرثیے کے اس حصے کا خلاصہ اس طرح ہے۔ خلاصہ: انیس نے مرثیے کے اس حصے میں کربلا کی جنگ کا منظر بیان کیا ہے اور خاص طور سے اس دن ہونے والی شدید گرمی کو کئی مثالوں اور تشبیہوں سے شاعرانہ نزاکت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انیس اس دوران اپنے بیان میں غلو کر جاتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ حق کے لیے لڑتے ہوئے امام حسین رضی اللہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے کس طرح کربلا کی سخت گرمی میں جنگ لڑی۔ چنانچہ انیس کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گرمی اس قدر شدید تھی کہ گرمی کے بیان سے زبان جل جانے کا ڈر تھا۔ میدان جنگ میں شدید لو اور گرمی تھی۔ ایسی گرمی سے اللہ ہی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ گرمی کے سبب میدان جنگ اور آسمان دونوں سرخ ہو گئے۔ لوگ زمین پر ٹھنڈی ہوا کو ترسنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ گرم ہوا کے سبب زمین پر آگ برس رہی ہے۔ دریائے فرات میں جو جانور تھے وہ گرمی کے سبب اپنا منہ باہر نہیں نکالتے تھے۔ جنگل میں پرندے چھاؤں کی تلاش میں ادھر ادھر چھپ رہے تھے۔ لوگ خس لگا کر ٹھنڈک کا انتظار کر رہے تھے۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ اگر باہر نظر پڑ جائے تو ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ جائیں۔ ایسی شدید گرمی میں واقعہ کربلا کی یہ خیر و شر کی جنگ لڑی گئی تھی۔ انیس جنگ کے دن گرمی کا بیان جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گرمی کے سبب شیر کھچر سے اور ہرن سبزے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ سورج دھول کے سبب واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گرمی کے سبب ہوا بھی تپ رہی تھی۔ زمین اس قدر گرم تھی کہ اگر زمین پر کوئی دانہ گر جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ مرثیے کے اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے سبب اس وقت ایسا لگتا تھا کہ آسمان پر شعلے برس رہے ہیں، پانی سے شعلے اور چنگاریاں نکل رہی ہوں، اور پانی سے ابھرنے والے بلبلے بھی انگار کی طرح گرم تھے۔ پانی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ گرمی کے دنوں میں کنویں اور دریا کا پانی شدید گرمی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن انیس کو میدان کربلا کی گرمی کی شدت بیان کرنا تھا، اس لیے وہ شاعری میں استعمال ہونے والے مبالغہ آرائی کی گنجائش کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی اور اس کے بلبلے بھی گرم ہو گئے تھے، اور حقیقت میں یہ بات غلط ہے، لیکن انیس موقع کی شدت کا اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ گرمی کی شدت کے بیان میں انیس آگے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے سبب اٹھنے والی پانی کی لہروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ پیاسا جانور اپنی زبان باہر نکالنے ہانپ رہا ہو۔ دریائی جانور سب پانی کی تہہ میں تھے، لیکن پیاس کے سبب ان کا بھی برا حال تھا۔ گرمی کی شدت کی انتہا بیان کرتے ہوئے انیس شاعرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس وقت پانی آگ کی طرح گرم تھا اور گرمی کے سبب پانی کی لہروں سے جو مچھلیاں اوپر آتی تھیں وہ شیخ کے کباب کی طرح بھن جاتی تھیں۔ اس بند میں انیس نے ہندوستانی قارئین کے ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منظر نگاری کی، ورنہ حقیقت اور فطرت کا یہ اصول ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے دریا اور کنویں کا پانی اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ کی فوج 3 دن سے پیاسی بھی تھی، اور ان کی پیاس کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی انیس نے بھی پانی کے گرم ہو جانے کو بیان کیا ہے۔
گرمی کی شدت کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے انیس نصابی کتاب میں شامل مرثیے کے آخری حصے میں کہتے ہیں کہ آسمان گرمی سے تپ رہا تھا اور وہ گرمی کی تاپ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بجلی جو خود اپنے اندر شدید حرارت رکھتی ہے، وہ بھی اس دن کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ زمین اور آسمان کی ہر شے گرم ہو گئی تھی۔ آسمان آگ کے گنبد میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس سبب بادل بھی کہیں چھپ گئے تھے۔ غرض اس دن میدان کربلا میں روز قیامت کی سی گرمی تھی۔ ایسی شدید گرمی اور بھوک پیاس کے عالم میں امام حسین رضی اللہ اور ان کے اہل خاندان اور دیگر افراد نے حق اور اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی اور اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی قربانیاں اس قدر عظیم ہیں کہ آج بھی اس واقعے کو بیان کیا جائے تو پڑھنے والے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہی انیس کی جذبات نگاری اور عام طور سے ان کی مرثیہ نگاری کا کمال ہے۔ مرکزی خیال: انیس نے مرثیے کے اس حصے میں واقعہ کربلا کے دن میدان جنگ میں ہونے والی گرمی کی شدت کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ انیس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں شدید غم کے جذبات پیدا کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بیان میں مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا اور واقعہ کربلا کے بیان میں تاثیر پیدا کر دی۔ مرثیے کے اس حصے میں بہت سی باتیں حقیقت اور فطرت سے دور ہیں، لیکن انیس گرمی کی شدت کے بیان کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور بڑی فنکاری کا مظاہر کرتے ہوئے اپنی بات کو پیش کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔